ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ صبح کا اٹھ کر نماز پڑھ لینا بہت بڑی عبادت ہے۔ صبح ہوتے ہی اللہ کی ہر مخلوق اٹھ جاتی ہے۔ آ رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ انسان سوتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے اٹھاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سفیان ثوری۔ کیا نام؟ ایک مرتبہ بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں مجھے فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے میں جو مزہ ملتا ہے، فجر میں کتنے رکعت ٹوٹل؟ شاباش! ایک ساتھ کی الگ الگ؟ الگ الگ۔ ایک ایک رکعت کی 2 رکعت؟ شاباش، سبحان اللہ۔ پہلے 2 رکعت کو سنت، دوسرے 2 رکعت کو فرض۔ سنت سے بھی زیادہ ثواب مقام مرتبہ فرض کا نہیں؟ نہیں؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فجر کی 2 رکعت سنت نماز پڑھنے میں مجھے جو مزہ ملتا ہے، اے بادشاہ تجھے حکومت کرنے میں وہ مزہ نہیں ملتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ دوسری بات، نماز پڑھنے کے بعد قرآن پاک پڑھنا۔ اب وہ ماحول آپ کا ہے قرآن پڑھنے کا۔ 3 وقت ایسے ہوتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے پڑھنا ہی ادا نہیں ہوتا، بلکہ قرآن پاک یاد بھی ہو جاتا ہے۔ کتنے وقت ہو؟ 3 وقت۔ معلوم ہے اب 3 وقت کون سے آپ کو؟ ایک مغرب کے بعد، کون سا؟ آپ کے اساتذہ بولے رہیں گے مغرب کے بعد کیوں سبق قرآن یاد ہوتا ہے؟ ناشتے کے بعد کیوں نہیں؟ ظہر کے بعد کیوں نہیں؟ عصر کے بعد کیوں نہیں؟ آپ لوگ سبق کب یاد کرتے ہیں؟ شاباش! یاد کرنے آسانی ہوتی مشکل ہوتی؟
کسی کام کو مشکل سمجھنا نہیں، خاص طور پر قرآن یاد کرنے کو، سمجھ میں بات، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے میں بہت آسان ہوں، کس کے واسطے؟ جگن کے واسطے۔ میرے کلام پڑھنے والے کے لیے میں بہت آسان ہوں، میرے قرآن کو ماننے والے کے لیے میں بہت آسان ہوں، میرے قرآن پر ایمان لے کر آنے والے کے لیے میں بہت آسان ہوں۔ کہاں بولے قرآن میں اللہ تعالیٰ؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ابھی آگے پڑھیں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالی۔ اتنی تاکید کے ساتھ اللہ بول دیا کہ ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا۔ سمجھ میں بات؟ سب سے بڑا کلام سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ چھوٹی چھوٹی کتابیں سب سے زیادہ مشکل، سب سے بڑی کتاب سب سے زیادہ آسان۔ کتنا آسان معلوم؟ یہ اس کا پڑھنا آسان، اس کا یاد کرنا آسان، اس کی حفاظت کرنا آسان، اس پر غور و فکر کرنا آسان۔ اسی لیے دنیا کی یہ واحد کتاب ہے جسے لوگ دیکھ کر بھی پڑھتے ہیں، اندھے لوگ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ابھی پونا معلوم؟ پونے ایک گاؤں کا نام ہے، شہر کا نام پونا۔ کیا نام؟ پونا۔ 8-10 دن پہلے گیا تھا، وہاں ایک مدرسے کو گیا، وہ مدرسہ خالی اندھے اور گونگے بچوں کا مدرسہ، وہاں بچے خالی اندھے بچے اور گونگے بچے قرآن پاک حفظ کرتے۔ ساری دنیا تو اب تک یہ پریشان تھی کہ اندھے کیسے حفظ کرتے، اب تو گونگے کا تو سمجھتے ہیں کون؟ مکے، بات کرنا جسے نہیں آتا انہیں بھی قرآن حفظ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ نام ہے مولوی صاحب، وہ ان کا ایک قرآن ہے اندھے بچوں کا، ایک حرف بھی لکھا ہوا نہیں، خالی نقطے ہی ایسا رکھ لے کر پڑھ لیتے، خالی ایسا کھولے قرآن تو اس میں نقطے، اول فرسٹ ایسا صفحے کے کنارے ایسا ہاتھ کرتا، پارہ نمبر 24، پھر ذرہ سامنے آتا، صفحہ نمبر 10، پھر ادھر آتا سورہ نمبر فلاں، سورہ کا نام، یہ بولے کہ اس میں سے 5ویں لائن پڑھو، ایسا آ کر 5ویں لائن پڑھتا، لکھو کیا بھی نہیں۔ بڑا عجیب ہے۔ گونگے مکے بچے کیسا؟ حروف کی ترتیب پر، ایک ایک حرف کی ایک ایک اشارہ موجود، الف، با، تا۔ میں تم نہ سمجھانے بول رہا ہوں، لگا کیا کی ہے وہ ایسا کیا کی اشارہ کرتے ہیں، ایسا بول کر حروف سے قرآن یاد کرتے ہیں۔ کیسا؟ با سین میم لام، با سین میم الف لام لام ہا، ایسا اشارہ کر کو با سین، خالی انگلیاں سے جیسا کر لے کر جا رہی ہیں۔
اس میں بچہ اٹکتا، حضرت بولتی، حروف سے یاد ہے، بہت آسان قرآن. ساری دنیا میں کون بھی اندھا ڈاکٹر ہے کیا تمہارے گاؤں میں؟ نندی کٹکور کی ہے، نندی کٹکور میں اندھا آدمی ڈاکٹر ہے؟ ویسا بول کو راحت بھی علاج کرنے جاؤ لوگ کو، ڈاکٹر کے پاس گئے تو سیدھا واپس گھر کو نہیں آتے، قبرستان چل جاتے. بابا آسان. قرآن کو یاد کرنا آسان ہے، مشکل سمجھنا نہیں. وضو کر کر پڑھو، اچھا 3 مرتبہ 7 مرتبہ نہیں تو 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر یاد کرنے بیٹھو. سمجھ میں نہیں بات؟ اساتذہ کو دعا کر کے بیٹھو. سبق سنانے کے بعد اٹھ کر آتے آتے حضرت کو شکریہ جزاک اللہ بول کر آؤ، وہ بھی یاد ہونے میں آسانی ہوتی ہے. امی روٹی پکا کر دیتی نہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا کام ہے حضرت کا سبق سننا. ذرہ انہوں غور نہیں کرے، پوری زندگی تمہارا قرآن غلط یاد ہو جائے گا. شکریہ بولنا نہیں بولنا حضرت کو؟ ہاں بولتے شکریہ، جلدی اٹھ کو بھاگ آ جاتی. سبق کا پارا سنائے، حضرت سن لیے، شکریہ حضرت جزاک اللہ. آموختہ سنائے، شکریہ حضرت جزاک اللہ. بولیں گے انشاءاللہ. یہ سبق اچھا یاد ہونے کے اعمال ہیں. تو 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں قرآن یاد ہوتا ہے. اچھا، ایک کون سا وقت؟ مغرب کے بعد. مغرب کے بعد کیوں قرآن یاد ہوتا ہے؟ بعض لوگ بولتے نہیں، ہمیں پڑھنے کے دور میں بولتے تھے عصر کے بعد کھیل کو تھک جاتا نہیں، ذہن خالی رہتا کہتے، قرآن یاد ہو جاتا کہتے. علامہ شامی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتاب بھی ہے، فرماتے ہیں مغرب کے بعد فرشتے مغرب سے پہلے اتر کر رہتے. سمجھ میں یہ بات؟ اتر کر رہتے، خاص طور پر وہ زمین میں پھیل جاتے. جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی وہاں آ کر بیٹھ جاتے، تمہارے آزو بازو فرشتے بیٹھ جاتے، تمہارے قرآن پڑھنے کو سنتے، تمہارے واسطے دعا دیتے. ان کی دعا کی برکت سے قرآن یاد ہو جاتا. بولو سبحان اللہ بولو. اچھا، اور اطمینان سے یاد کرنا قرآن. حضرت بتائے ہوں گے آپ کو کیسا یاد کرنا بول کر. دیکھ کر جتنا ہو سکے اطمینان سے پڑھنا، آہستہ پڑھنا. ایسا روز سکا نہیں، اچھا منہ کھول کو زور سے اچھا پڑھنا، ٹکا ٹکا کر پڑھنا. میں مکے مدینے میں صبح شام کے مدرسوں میں قرآن یاد کرنے کا انداز دیکھا، بچہ اطمینان سے پڑھتا. دیکھ کر وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. پڑھتے وقت ہی جو انہیں ترس سے پڑھتا بچہ. ہمارے پڑھنے کے یہاں کے ماحول میں ہندوستان میں ایک طرز ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا. پڑھتے وقت ہی طرز بنا لینا.
اطمینان سے پڑھنا. مغرب کے بعد ایک وقت ہوتا ہے یاد کرنے کا. دوسرا وقت تہجد. تہجد معلوم نندی کٹکور میں ہے؟ تہجد میں قرآن پڑھو. دن کے 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر دنیا میں ہوتی ہے، لیکن تہجد کے وقت خاص طور پر. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا، اللہ ہر وقت تو حاضر و ناظر ہے، 24 گھنٹے تیرے بنائے ہوئے ہیں، لیکن تیرا پسندیدہ وقت کون سا ہے 24 گھنٹے میں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا رات کا آخر کا حصہ میرا پسندیدہ وقت ہے. وہ کون سا وقت؟ تہجد کا وقت. سمجھ میں ہی بات ہے. تہجد میں قرآن پاک یاد کرنے کی کوشش. رات کو سبق مغرب کے بعد کر کو یاد کر کو رہتے نہیں، کوشش کر کو الحمدللہ یاد کر کو رہتے نہیں. وہ عشاء کے بعد پھر ذرہ یاد نہیں رہتا، کچا ہو جاتا عام طور پر. لیکن پتہ نہیں تہجد کے وقت 1-2 مرتبہ پڑھتے ہی یاد ہو جاتا. وہ بچے کبھی قرآن بھولتے نہیں جو تہجد میں قرآن پڑھتے ہیں. اکثر یو پی، بہار وہاں کے بچے تہجد میں قرآن یاد کرتے، فجر کی اذان ہوتے ہی سبق سنا ڈالتے. میں نے گجرات کے ایک مدرسے میں دیکھا، فجر کی نماز کے بعد سبق، پھر فجر کے بعد چائے بھی وہاں بسکٹ دیتے. یہاں بھی دیتے نہیں دیتے، دینا چاہیے. اس کے بعد سبق پارا، ابھی 3 ڈوز بولتے اسے، اتنے بڑے بڑے رقصاں آتے، رقص بسکٹ. اور چائے کتنی دیتے وہاں؟ واہ واہ واہ، اتنی بڑی گلاس میں دیتے. اتنی بڑی گلاس میں چائے، 3 رقصاں کھا لیتے. ناشتے تک سب کا سبق پارا مولانا، زبردست بچہ سنا لے کر ناشتے تک. اس کے بعد ناشتے کے بعد آموختہ شروع. 11 بجے سب، 10:30 11 بجے سب بچے کو سونے چھوڑ ڈالتے. 2 گھنٹے تہجد میں اٹھ کو 2 گھنٹے خرچ تھی نیند، وہ یہاں پوری ہوتی. پھر اٹھے، نماز پڑھ لیے، دوپہر کا کھانا. اب آپ کا مدرسہ کا نظام بھی اچھا، ایسا نہیں کہ غلط ہے. ہمارے یہ علاقوں میں فجر اٹھنا مشکل، ایسے وقت میں اپنے لوگ اٹھتے نہیں، بہت بڑی بات. لیکن کوشش کرو تہجد میں قرآن پڑھنے کی، کوشش کرو. تیسرا وقت کون سا؟ فجر کے بعد کا. سبق بڑا یاد ہو جاتا. مشکل سمجھو نہ کو، ہرگز نہیں سمجھنا مشکل. اور ٹکا کر پڑھنا قرآن، بہت ٹکا کر پڑھنا. مولانا حرمین شریفین میں اتنا ٹکا کر پڑھتے بچے، واہ 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 واہ. اور قرآن ایک واحد کتاب ہے، اسپیڈ پڑھے تو بھی حروف ادا ہوتے، ٹکا کر پڑھے تو بھی حروف ادا ہوتے. یہ معجزہ ہے. یہ دنیا کی دوسری کوئی کتاب نہیں. اسپیڈ پڑھے تو
لیکن جتنا ٹکا کر پڑھتے اتنا قرآن زبردست یاد ہوتا۔ پڑھیں گے انشاءاللہ، کبھی مشکل نہیں سمجھنا، یاد ہوتا نہیں بول کو سمجھنا نہیں، اصل میں قرآن یاد ہوتا نہیں، اللہ یاد کراتے سو۔ ہمیں بھی الحمدللہ حافظ ہیں، ہم نہ معلوم نہیں ہمارے منہ سے وہ کیسا قرآن نکلتا بول کو، نہیں مولوی صاحب سل نکلتا رہتا، پڑھتے رہتے، یہ برکت ہے، نکلتا آیت کے بعد آیت، آیت کے بعد آیت، سر نکلتے رہتی، یہ اللہ کی قدرت۔ محنت کر کر پڑھیں گے، لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اغفر لنا ذنوبنا ووسع لنا فی دارنا وبارک لنا فی رزقنا، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا وشفاء من کل داء، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ۔